حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبد الکریم اور ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد ابتدا میں حبشہ میں قیام پذیر تھے، بعد ازاں ہجرت کر کے صراط عرب آئے، پھر صراط سے مکہ آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ آپ پیدائشی غلام تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 28 برس غلامی میں بسر کیے۔ آپ کا رنگ سیاہ، قد لمبا، جسم کمزور اور آنکھیں سرخی مائل تھیں۔ رخساروں پر گوشت کی مقدار کم، داڑھی ہلکی اور پنڈلیوں پر گوشت کم تھا۔ آپ کی آواز بلند اور باروب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب میں رنگ و نسل کا امتیاز بڑھتا جاتا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر و غریب اور گورے و کالے کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بھی وہی حیثیت دی جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ اعلان نبوت سے قبل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ ملاقات کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے بے حد متاثر تھے۔ چنانچہ صدائے توحید سنتے ہی بلال حبشی نے بلا تامل لبیک کہا اور اپنا دل و جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر بیٹھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف قریش کا ایک نامور سردار تھا جس کا شمار اسلام کے بدترین دشمنوں میں ہوتا تھا۔ حضرت بلال نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اس وقت کیا جب اسلام کا آغاز تھا اور مشرکین مکہ اسلام قبول کرنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے تھے، اور کسی غلام کا اسلام قبول کرنا تو انہیں کسی صورت گوارا نہ تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید بلند کیا، اس وقت عمار بن یاسر ابو سفیان کے غلام تھے۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ عمار دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ایک دن ابو سفیان آپ کو رسوائے قریش کی محفل میں لے گیا جہاں ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف اور دیگر رسوا موجود تھے۔ ابو سفیان نے عمار پر کوڑے برسانے شروع کر دیے اور ساتھ ہی پوچھنا شروع کر دیا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور تمام انسان برابر ہیں۔ یہ سنتے ہی امیہ بن خلف کو غصہ آیا۔ اس نے حضرت بلال کو پکارا اور حکم دیا کہ یہ کوڑا پکڑو اور اسے عمار ایک غلام اور رسوائے قریش کا فرق بتاؤ۔ لیکن دولت اسلام سے قلب کے منور ہونے کی وجہ سے اور حضرت عمار کا عزم اور استقلال دیکھ کر حضرت بلال سکتے میں آ گئے اور کوڑا پھینک دیا، اور یوں آپ کا اسلام قبول کرنا سب پر ظاہر ہو گیا۔ امیہ بن خلف غلام بلال کی نافرمانی دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں اس بات پر فخر ہے کہ تمام انسان برابر ہیں تو یاد رکھو تمہارا خدا وہی ہے جو تمہارا مالک ہے، میرے غلام خانے میں کسی نئے خدا کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد امیہ بن خلف نے سیدنا بلال پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور آپ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ روزانہ آپ کو نصف النہار قید خانے سے نکالتا اور جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر تپتی ہوئی چٹان رکھ دیتا، اور اس حالت میں آپ پر کوڑے برسائے جاتے اور کہا جاتا کہ ان کے خدا کو تسلیم کریں۔ کوڑے مارنے والے تھک جاتے اور باریاں بدل لیتے تھے، لیکن حضرت بلال نے ہمت نہ ہاری۔ امیہ بن خلف کا ظلم و ستم بڑھتا گیا، لیکن آپ کی زبان پر صرف یہی الفاظ ہوتے تھے، احد احد۔ امیہ بن خلف آپ سے پوچھتا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ آپ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا میرا خدا ہے۔ ہر شخص آپ کو اتنی تکلیف دیتا کہ اپنا زور ختم کر دیتا تھا۔ آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق روزانہ آتے جاتے یہ تکلیف دہ مناظر دیکھتے اور اکثر سوچا کرتے کہ کس طرح بلال کو ان ظالموں سے چھڑائیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ بن خلف سے کہا کہ کب تک اس مظلوم پر ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے جواب دیا اگر تمہیں اس پر اتنا ترس آ رہا ہے تو تم اسے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً راضی ہو گئے اور قیمت دریافت کی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یوں حضرت بلال کی آزمائش کا دور بالآخر ختم ہوا۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت علی المرتضیٰ گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی جو اس وقت کم سن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ اے بلال، جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ راہ اسلام میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے والے تم پہلے شخص ہو۔ اس کے بعد حضرت بلال نے اپنی تمام زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ آپ کو خادم رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت بلال کا قیام حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر رہا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر ہر روز تھور کا ایک قلم تراش کر حضرت بلال کو دیتے اور حضرت بلال اس قلم سے حضرت ابوبکر کی معیت میں لکھنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کے سیاہی سے لتھڑے ہاتھ دیکھے تو ان کو چوم لیا اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، طالب علم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت بلال رسول خدا کے سچے عاشق اور شدائی تھے۔ دربار نبوی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موزن اسلام اور خازن و خادم سرکار کا شرف حاصل ہے۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھ سے بھی پہلے، میں جس اونٹنی پر سوار ہوں گا اس کی مہار بلال نے تھام رکھی ہوگی، اس طرح وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ، کیا شان ہے عاشق صادق کی، اور اس وقت اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جب یہ عاشق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامے جنت کی معطر فضاؤں میں داخل ہو رہا ہوگا۔ حضرت جابر سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے قدموں کی چھاپ سنی۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلال ہیں۔ مدنی زندگی کے آغاز میں مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جب ایک مؤذن کی ضرورت پیش آئی تو آپ کا انتخاب کیا گیا۔ اسلام کی یہ پہلی اذان تھی جو حضرت بلال نے کہی، اور آپ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے اذان مکمل ہونے کے بعد حضرت بلال کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بلال تم نے میری مسجد مکمل کر دی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب زمین پر ہوتا ہوں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہوں، اب کعبہ کی چھت پر ہوں تو منہ کس طرف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے بلال میری طرف دیکھ کر اذان دو۔ بیت اللہ شریف کی چھت پر اذان دینا حضرت بلال کی معراج تھی۔ حضرت بلال جو کہ خادم رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک کے سامنے بیٹھے روتے تھے۔ آپ نے اذان دینا بھی چھوڑ دی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ غمگین رہنے لگے اور ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے رہتے، اور جب کہیں نظر نہ آتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ شام کے زمانہ قیام میں آپ نے نکاح کیا تھا۔ آپ کی وفات 20 ہجری میں دمشق میں ہوئی۔ جب آپ پر نزاع کا عالم طاری ہوا اور وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی اہلیہ آپ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ فرمایا، ہائے یہ کیسا غم ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ اکرام سے ملنے والا ہوں۔ جس وقت آپ کے وصال کی خبر حضرت عمر کو ملی تو آپ نے فرمایا، بلال ہمارا سردار تھا اور آج ہمارا سردار فوت ہو گیا۔ آپ کا مزار دمشق شہر میں باب الصغیر کے پاس ہے۔ حضرت بلال کے وصال کے ساتھ ہی تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ختم ہو گیا۔